ہمارے بزرگ فرماتے تھے ان کی زوجہ ہے 62 سال کی، اور ان کا سر گرم ہوتا ہے اور کبھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کبھی گرم ہو جاتا ہے۔ ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ جناب میں پہلے بھی ٹیلی فون کیا تھا کہ ہماری بیگم کا تو سر جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کبھی گرم ہو جاتا ہے، گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی ایسے ہو جاتا ہے، تو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا کوئی علاج ہے؟ یا آپ کی زوجہ کی عمر کیا ہے؟ عمر ہے کوئی 62 سال ہوگی، 62 سال۔ اچھا 62 سال۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ دن اور رات میں یہ کوئی ایسا ٹائمنگ ہے کہ صبح گرم ہوتا ہے رات کو ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یا رات کو گرم ہوتا ہے تو صبح ٹھنڈا؟ کبھی بھی جب بھی ہیلو جی جی جی، جب بھی کبھی سردی ہے باہر جاتے ہیں تو پھر ایک دم ہو جاتا ہے، ایک دم گرم ہو جاتا ہے سردی میں؟ گھر میں بھی ایسے ہو جاتا ہے، کبھی گرم ہو جاتا ہے کبھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو بلڈ پریشر وغیرہ چیک کرایا ہے؟ بلڈ پریشر تو ہے ان کو، بلڈ پریشر کی تکلیف ہے، بلڈ پریشر کی گولیاں لیتی ہیں؟ لیتی ہے جی۔ اچھا ابھی تھوڑا کنٹرول ہے۔ وہ میں نے کسی آدمی نے ویڈیو بھیجی تھی، اس میں لکھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ 4 گلاس صبح گرم کوس پانی پیا کرے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ کتنا عرصہ ہو گیا ان کو، یہ یعنی کہ ان کا سر گرم ہو جاتا ہے اور پاؤں بھی گرم ہوتے ہیں یا صرف سر ہی؟ پاؤں بھی گرم ہوتے ہیں۔ اچھا سر اور پاؤں دونوں ایک ساتھ گرم رہتے ہیں، یا پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں سر گرم ہو رہتا ہے، یہ اپوزٹ؟ جی میرے بزرگوں، جی پاؤں جو ہے نا وہ کبھی کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو مگر دونوں چیزیں جو ہے نا یہ چیزیں گرم رہتی ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ پاؤں میں سوجن تو نہیں ہے؟ نہیں وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیں، میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں، انشاءاللہ ضرور اس کا علاج موجود ہے، انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے ان کی زوجہ ہے 62 سال کی، اور ان کا سر گرم ہوتا ہے اور کبھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کبھی گرم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ناظرین کرام، یہ ایک تو بلڈ پریشر کی تکلیف بھی اپنی جگہ پر ہے، میں نے اس سے پہلے پروگراموں میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ انجیر کا استعمال کریں۔ ہم یہ محسوس کیوں نہیں کرتے کہ یہ اتنی مفید غذا ہے، اتنی مفید غذا ہے کہ اس میں شفا ہی شفا ہے، سبحان اللہ۔ تو رات کو میرے بزرگوں 3 عدد انجیر جو ہے وہ گھیلا کر لیں پانی میں، اور صبح اٹھ کر یہ استعمال کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی یہ آیت ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے روزانہ جو ہے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے جسم پہ پھونکیں، اور پانی پہ پڑھ کے اسے پی لیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شفائے کلی نصیب فرمائیں گے۔